छठा पारा शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुइ मिनल कौल। अल्लाह कबूल फरमा। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। सुब्हानल्लाह अदद ख़ल्क़िही, सुब्हानल्लाह रिज़ा नफ़्सिही, सुब्हानल्लाह ज़ीनत अर्शिही, सुब्हानल्लाह मिदाद कलिमातिही। अल्हम्दुलिल्लाह अदद ख़ल्क़िही, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ा नफ़्सिही, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीनत अर्शिही, अल्हम्दुलिल्लाह मिदाद कलिमातिही, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुक्रतन असीला। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। रहमान रहीम या रहमान रहीम सल्लु व सल्लम तस्लीमा कसीरन बेरहमतिका या रहमान रहीम या रहमान रहीम या रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला। अल्लाह ताला बुरी बात जुबान पर लाने को पसंद नहीं करते बखबर मजलूम के। और अल्लाह ताला खूब सुनते हैं, खूब जानते हैं। अगर नेक काम एलानिया करो या इसको खुफिया करो या किसी बुराई को माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला बड़ी माफ़ करने वाले पूरी कुदरत वाले हैं। जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह ताला के साथ, उसके रसूल के साथ, यूँ चाहते हैं कि अल्लाह के और इसके रसूलों के दरमियान में फ़र्क रखे और कहते हैं कि हम बाजू पर तो ईमान लाते हैं, बाजू के मुनकिर है। यूँ चाहते हैं कि बैन बैन एक राह तजवीज़ करे। ऐसे लोग यकीनन काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने अहानत अमीर सज़ा तैयार कर रखी है। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जितनी मेरी आसमानी किताब, जितने रसूल फरिश्ते, सब पर ईमान लाना। मौत है, ज़िंदगी, बाद मेरे जन्नत, दोज़ख, कब्र, हशर, क़यामत, हर चीज़ पर अल्लाह का जो फैसला, सब पर ईमान लाना। और जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके सब रसूलों पर भी, इनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, उन लोगों को अल्लाह ताला ज़रूर उनके सवाब देंगे। अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं। आपसे अहले किताब यानी यहूद ये दरख्वास्त करते हैं कि आप उनके पास एक ख़ास नुस्ख़ा आसमान से मंगवा दें। यहूदी सबसे सवाल करते थे कि आप कोई ख़ास नुस्ख़ा आसमान से मंगवा दे। सो उन्होंने मूसा से इससे भी बड़ी बात की दरख्वास्त की थी। अल्लाह ताला को यूँ कहा था कि हमको अल्लाह ताला को खुला दिखला दो। यहूदी बोले थे मूसा अलैहिस्सलाम। इनकी इस गुस्ताखी के सबब उन पर एक कड़क बिजली आ पड़ी। फिर इन्होंने गौशाला तजवीज़ किया था। बाद इसके कि बहुत से दलाइल उनको पहुँच चुके थे। फिर हमने इससे दर गुजर कर दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने बहुत बड़ा रोब दिया था। और हमने उन लोगों से कॉल करा लेने के वास्ते कोह तूर को उठाकर उनके ऊपर मौलिक कर दिया था। हमने उनको ये हुक्म दिया कि ये दरवाज़ा में आजिज़ी से दाखिल होना। और हमने उनको ये दिया था यानी कि यहूदी को कि ये दरवाज़ा में आजिज़ी से दाखिल होना। और हमने उनको हुक्म ये दिया था कि यौम हफ्ता के बारे में तजावुज़ मत करना। हमने उनसे कॉल करार नहायत शदीद लिए। सो हमने उनको सज़ा में मुब्तला किया इनके अहद शिकनी की वजह से, वादा खिलाफ़ी की वजह से और उनके कुफ्र की वजह से, एहकाम इलाही के साथ और उनके कत्ल करने की वजह से। अम्बिया को नाहक, रसूल को भी नाहक कत्ल करते थे यहूदी। नाहक अम्बिया को नाहक और उनके इस मक़ूला की वजह से कि हमारे कुलूब महफूज है, महफूज नहीं बल्कि उनके कुफ्र के सबब उनके कुलूब पर अल्लाह ताला ने बंद लगा दिया है। सो इनमें से ईमान नहीं मगर कदरे कलील उन्हें सज़ा दी उनके कुफ्र की वजह से। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर उनके बड़ा भारी बहतान धरने की वजह से यहूदी मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते थे उनको जो अल्लाह ताला की तरफ से रूहुल कुद्दूस ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से दिन और उनके इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम को जो कि रसूल हैं अल्लाह ताला के कत्ल कर दिया। हालांकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया ना उसको सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनको इस्तबाह हो गया, मतलब इसका शक हो गया कि हम सूली पर चढ़ाए। हालांकि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठाया। आज जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो गलत ख्याल में हैं। यानी जो लोग
सो हमने उसको सजा में मुब्तला किया इन अहद शक्नी की वजह से, उनके कुफ्र की वजह से, अहकाम इलाहिया के साथ उनके कत्ल करने की वजह से, अम्बिया को नाहक, और उनमें इस माकूला की वजह से जो कि हमारे कुलूब में महफूज है, महफूज नहीं बल्कि उनके कुफ्र के सब उन पर कुलूब पर अल्लाह ताला ने बंद लगा दिया है। सो इनमें ईमान नहीं मगर कदरे कलील, और उन्हें सजा दी उनके कुफ्र की वजह से। ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर उनके बड़ा भारी बहतान धरने की वजह से, उनके इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम को जो कि रसूल है अल्लाह ताला के कत्ल कर दिया। यहूदी बोलते थे, हालांकि उन्होंने न उनको कत्ल किया न उनके सूली पर चढ़ा, लेकिन इसको इस्तबा हो गया। और जो उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो गलत ख्याल करते हैं, उनके पास इस पर कोई दलील नहीं बखबर तखनीनी बातों पर अमल करने का। और उन्होंने इनको यकीनी बात ही है कि कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको खुदा ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। और अल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं, और कोई शख्स अहले किताब से नहीं रहता मगर वो ईसा अलैहिस्सलाम की अपने मरने से पहले ज़रूर तस्दीक कर लेता है, और क़यामत के रोज़ वो उन पर गवाही देंगे। सो यहूद के इन्हीं बुरे बुरे जराइम की वजह के सबब हमने बहुत से पाकीज़ा चीज़ें जो उनके लिए हलाल थी उन पर हराम कर दी, और बसबब इसके कि वो बहुत आदमियों के लिए अल्लाह ताला के राह से माना बन जाते थे, और सबब इसके कि वो सूद लिया करते थे, हालांकि उनको इसकी ममानियत की गई थी, और बसबब इसके कि वो लोगों के माल नाहक तरीक़ों से खा जाते थे। और हमने उन लोगों के लिए जो उनमें से काफ़ी ने दर्दनाक सजा सामान कर रखा है, लेकिन इनमें जो लोग इल्म दीन में पुख्ता हैं और जो इनमें ईमान ले आने वाले हैं कि इस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो आपके पास भेजी गई है, यानी कुरान, इस पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले भेजी गई थी, और जो इनमें नमाज की पाबंदी करने वाले हैं, जो अपने ज़कात देने वाले हैं, और जो इनमें अल्लाह ताला पर क़यामत के दिन पर इत्क़ाद रखने वाले हैं। सो ऐसे लोगों को हम ज़रूर आखिरत में सवाब अजीम अता फरमाएंगे। हमने आपके पास वही भेजी है जैसे नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजी थी, और उनके बाद और पैगम्बरों के पास हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, और इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, औलाद याकूब और ईसा, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस और हारून अलैहिस्सलाम, सुलेमान के पास अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी थी। हमने दाऊद को जबूर दी थी, और ऐसे पैगम्बर को साहब वही बनाया जिनका हाल हम इसके क़िबल आपसे बयान कर चुके हैं, और ऐसे पैगम्बर को जिनका हाल हमने आपसे बयान नहीं किया। यानी बहुत से पैगम्बर का बयान आया है कुरान शरीफ से, बहुत से का न आया है, तो वही लिए अल्लाह ताला बता रहे हैं। और बयान नहीं किया। मूसा से अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर कलाम फरमाया, उन सब को खुशखबरी देने वाले और खूब सुनाने वाले पैगम्बर बनाकर इसलिए भेजा ताकि लोगों के पास अल्लाह ताला के सामने इन पैगम्बरों के बाद कोई उज़्र बाकी न रहे। अल्लाह ताला पूरे ज़ोर वाले हिकमत वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बज़रिया इस किताब के जिसको आपके पास भेजा, और भेजा भी अपने इल्मी कमाल के साथ शहादत दे रहे हैं, और फरिश्ते तस्दीक कर रहे हैं। अल्लाह ताला ही की शहादत काफ़ी है। जो लोग मुनकिर हैं और खुदा दीन से माना होते हैं बड़ी दूर की गुमराही में पड़ जा पड़े हैं। भला सुबह जो लोग मुनकिर हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कभी न बख्शेंगे और न उनको सवाए जहन्नम की राह से कोई और राह दिखला देंगे। इस तरह पढ़ के इसमें हमेशा हमेशा रहा करेंगे। अल्लाह ताला के नज़दीक ये सज़ा मामूली बात है। ऐ तमाम लोगों, तुम्हारे पास ये रसूल सच्ची बात लेकर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तशरीफ़ लाए हैं, सो तुम यकीन रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और अगर तुम मुनकिर रहे तो खुदा ताला का मुल्क है, ये सब जो कुछ आसमान में है ज़मीन में है, अल्लाह ताला पूरी इताअत रखते हैं, इत्तला रखते हैं, कामिल हिकमत वाले हैं। अहले किताब, तुम अपने दीन में हद से मत निकलो, खुदा ताला की शान में गलत बात मत कहो। मसीह ईसा इब्न मरियम तो और कुछ भी नहीं अलबत्ता अल्लाह के रसूल हैं, और इसका एक कलमा है जिसको इसने मरियम तक पहुंचाया था, और उसकी तरफ से एक जान है। सो अल्लाह पर इसके सब रसूलों पर ईमान लाओ। यूं मत कहो कि तीन हैं,
ये बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। माबूद हकीकी तो एक ही माबूद है, वो साहिब औलाद होने से मुनज़्ज़ह है, जो कुछ आसमान ज़मीन में मौजूदात हैं सब इसकी मुल्क है। अल्लाह ताला का कारसाज होने में काफ़ी है। व कफ़ा बिल्लाह वकीला। मसीह हरगिज खुदा के बंदे बनने के ऐसे आर नहीं करेंगे, और न मुकर्रब फरिश्ते, और जो सब खुदा ताला की बंदगी से आर करेगा और तकब्बुर करेगा तो खुदा ताला ज़रूर सब लोगों को अपने पास जमा करेंगे। फिर जो लोग ईमान लाए होंगे और उन्होंने अच्छे काम किए होंगे तो उनको उनका पूरा सवाब देंगे, इनको अपने फर्ज से और ज़्यादा देंगे। और जिन लोगों ने आर किया होगा और तकब्बुर किया होगा तो उनको सख्त सजा देंगे। और वो लोग किसी गैर अल्लाह को अपना यार और मददगार न पाएंगे। ऐ लोगो, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारी परवरदिगार की तरफ से एक दलील आ चुकी है, हमने तुम्हारे पास एक साफ नूर भेजा है। सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए, यानी कुरान शरीफ नूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इसको मौजूद पकड़ा, सो ऐसो को अल्लाह ताला अपनी रहमत में दाखिल करेंगे और अपने फजल में अपने तक उनको सीधा रास्ता बता देंगे। लोग आपसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला तुमको कलाला के बाब में हुक्म देता है। अगर कोई शख्स मर जाए जिसके औलाद न हो और न माँ बाप, और इसके एक यानी अल्लाती बहन हो, तो इसके ना तमाम तर्क का निस्फ हिस्सा मिलेगा, और वो शख्स उससे अपनी बहन का वारिस होगा। अगर वो बहन मर जावे और उसके औलाद न हो और वालिदैन भी न हो, और अगर बहनें दो हों या ज़्यादा, तो उनको इसके कुल तर्क से 2/3 मिलेंगे। और अगर चंद वारिस भाई बहन हो और मर्द औरत, तो एक मर्द को दो औरतें मर्द को 2 औरतों के हिस्सा के बराबर है। अल्लाह ताला तुमसे दीन की बातें इसलिए बयान करते हैं कि तुम गुमराही में न पड़ो। अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानते हैं। आप सूरह मायदा शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वाले, अहद को पूरा करो। तुम्हारे लिए तमाम चौपाए जो मशाबा नाम यानी ऊँट बकरी गाय इसके हों हलाल किए गए हैं, मगर जिनका जिक्र आगे आता है। लेकिन शिकार को हलाल मत समझना जिस हालत में तुम एहराम में हो। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे हुक्म करे। ऐ ईमान वालों, बेहुरमती न करो। खुदा ताला की निशानियों की, न हुर्मत वाले महीनों की, न हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर की, और न उन जानवरों की जिनके गले में पट्टे पड़े हुए हैं, और न उन लोगों की जो कि बैतुल हराम के कष्ट से जा रहे हो अपने रब के फजल और रजामंदी की तालीम हो। आज जिस वक्त तुम एहराम से बाहर आ जाओ तो शिकार किया करो। ऐसा न हो कि तुम को किसी काम से जो इसी सबब से बुग़्ज़ है कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया था, वो तुम्हारे इसका बास हो जाए कि तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया जाए, वो तुम्हारे लिए इसका बास हो जाए कि तुम हद से निकल जाओ। नेकिया तकवा में एक दूसरे की इनात किया करो, और गुनाह और ज़्यादती में एक दूसरे की इनात मत करो। अल्लाह ताला से डरो, अगर डरा करो, भला सुबह अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाले हैं। तुम पर हराम किए गए मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त, और जो जानवर गैर अल्लाह के नाम पर नामजद कर दिया गया हो, और जो गला घुटने से मर जाए, जो किसी ज़र्ब से मर जाए, और जो कि गिर कर मर जाए, जो किसी से टक्कर से मर जाए, जिसको कोई दरिंदा खाने लगे लेकिन जिसको ज़बह कर डालो। जो जानवर परिस्थितिगाहों पर ज़बह किया जाए, और ये कि तकसीम करो बजरिया करक के तीरों के, ये सब गुनाह है। आज के दिन उम्मीद है नाउमीद हो गए काफ़ी लोग, आज के दिन नाउमीद हो गए काफ़ी लोग तुम्हारे दीन से। आसो इनसे मत डरना और मुझसे ही डरते रहना। आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने कामिल कर दिया, और मैंने तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया, और मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए पसंद कर लिया। बस जो सख्त शिद्दत की भूख में बेताब हो जाए, बस अतिया के किसी गुनाह की तरफ इसका मिलान न हो, तो यकीन अल्लाह ताला माफ़ करने वाले रहमत वाले हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि क्या क्या जानवर उनके लिए हलाल किए गए हैं। आप फरमा दीजिए तुम्हारे लिए कुल हलाल जानवर हलाल रखे हैं, जिसका न शिकारी जानवर हो
کو تم تعلیم دو اور تم ان کو چھوڑ بھی دو اور ان کو اس طریقہ سے تعلیم دو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑے اس کو کھاؤ، اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے میں۔ آج تمہارے لیے حلال چیزیں حلال رکھی گئی، جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں ان کا کھانا یعنی ذبیحہ تم کو حلال ہے، تمہارا کھانا یعنی ذبیحہ ان کو حلال ہے۔ پارسا عورتیں بھی جو مسلمان ہوا، پارسا عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، جبکہ تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو، اس طرح سے تم بیوی بناؤ، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس شخص کا عمل غارت ہو جائے گا، وہ آخرت میں بالکل ضائع کار ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہرہ کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو، کہنیوں سمیت اپنے سروں پر ہاتھ پھروا دھو اور اپنے پیر کو بھی ٹخنوں سمیت۔ اگر تم جنابت کی حالت میں تو سارا بدن پاک کرو، اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے یا تم میں نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ اس روز اس زمین پر سے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے تم کو پاک صاف رکھے گے کہ تم پر اپنا انعام فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے نام جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا گیا ہے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا سب اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو، اور کسی خاص قوم کی عداوت تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کا اعمال کی پوری اطلاع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو ایمان لیا انہوں نے اچھے کام کی وعدہ کیا کہ ان کے لیے مغفرت و ثواب عظیم ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جبکہ ایک کم فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کرے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو ان پر نہ چلنے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اہل ایمان کو حق تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے سب رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، ان کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر قرض دیتے رہو گے، تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور ضرور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ الحمدللہ، جو شخص اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو بے شک وہ راست سے دور جا پڑا، تو صرف ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ہم ان کے قلوب کو سخت کر دیا۔ وہ لوگ کلام اس کے مواقع سے بدلتے ہیں، اور وہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے، اور آپ کو آئے دن کسی نہ کسی نئی خیانت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے جو ان سے صادر ہوتی ہے، بخبر ان میں کہ مدد چند شخصوں کے، سو آپ ان کو معاف کر دیجیے اور درگزر کیا کیجیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کو سے بھی ان کا عہد لیا تھا، سو وہ بھی جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی ہے اس سے میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے، تو ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لیے بعض عداوت ڈال دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں، کتاب میں سے جن امور کا تم اخفا کرتے ہو یعنی چھپاتے ہو، ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں، اور بہت سے امور کو واضح درگزر کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے، یعنی قرآن شریف، ایک کتاب واضح کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
ایسے شخصوں کو جو رجائے حق کے تعلیم و سلامتی کی راہ بتلاتے ہیں، ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں، ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے کہ اللہ تعالیٰ یا عین مسیح ابن مریم، آپ یوں پوچھئے کہ اگر ایسا تو یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنی زمین میں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی شخص ایسا ہو جو خدا تعالیٰ سے ان کی ذرا بھی بچا سکے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے حکومت آسمان اور زمین پر، اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ان پر، اور وہ جس چیز کو چاہیں پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹا اس کے محبوب ہیں۔ آپ یوں پوچھئے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہ کے عذاب کیوں دیں گے؟ بلکہ تم بھی من جملہ مخلوقات کے ایک معمولی آدمی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دیں گے اور جس کو چاہے سزا دیں گے۔ اللہ ہی کی ہے سب حکومت، آسمان میں بھی یا زمین میں بھی، جو کچھ ان کے درمیان ہے ان میں بھی کی، یعنی اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ پہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا، تاکہ تم یوں نہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی بصیر نذیر نہیں آیا۔ سو تمہارے پاس بصیر نذیر آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے نام جو کہ تم پر ہو رہا ہے یاد کرو، جب اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے پیغمبر بنایا، تم کو صاحب ملک بنایا اور تم کو وہ چیزیں دی جو دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اے میری قوم، اس متبرک ملک میں داخل ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصہ میں لکھ دیا ہے۔ اب پیچھے واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارے میں پڑ جاؤ۔ کہنے لگے اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں، ہم تو وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے اور کہیں چلے جائیں تو ہم بے شک جانے کو تیار ہیں۔ ان دو شخصوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا، کہا کہ تم پر دروازہ تک تو چلو۔ سو جس وقت وہ دروازوں میں قدم رکھے گئے ہی اسی وقت غالب آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھو اگر تو ایمان رکھتے ہو۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز کبھی بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو آپ کے اللہ میاں چلے جائیں، دونوں لڑ بھڑ لیجئے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، یہ بات کہی، ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میں اپنی جان اپنے بھائی پر البتہ اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں کو اس بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ یہ ملک تو ان کے ہاتھ سے 40 برس تک نہ لگے گا، یوں ہی زمین میں سر مارتے پھریں گے رہیں گے۔ سو آپ اس بے حکم قوم پر غم نہ کیجیے، اور آپ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائے، جبکہ دونوں نے ایک نیاز پیش کیا، ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گیا، دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ وہ دوسرا کہنے لگا، میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس ایک نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں، اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں تو خدائے پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں، میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جاوے۔ یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والے کی۔ اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، پھر اس کو قتل ہی کر ڈالا، جس سے بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا کو زمین کو کھودتا تھا تاکہ اس کو تعلیم کر دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقے سے چھپا دے۔ کہنے لگا، افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے ہی کی برابر ہوتا، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ سو بڑا شرمندہ ہوا، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے یا بدون کسی فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ جو شخص کسی شخص کا بچا لیوے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ ان کے یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضح لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی بہترین میں سے دنیاوی
میں زیادتی کرنے والے ہی رہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں یا زمین پر سے نکال دیے جائیں، یا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے، ان کو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ ہاں، مگر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان کو گرفتار کرو، توبہ کر لے، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، مہربانی فرمائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یقین جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ چیزیں ان سے قبول نہ کی جائیں گے، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل آویں، وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے، ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ اور اللہ محفوظ ہوگا۔ جو مرد چوری کرے، جو عورت چوری کرے، سو ان دونوں کے دو داہنے ہاتھ گٹے پر سے کاٹ ڈالو، ان کے کردار کے عوض بطور سزا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے، جو سزا چاہے مقرر فرمائیں، بڑی حکمت والے ہیں کہ مناسب ہی سزا مقرر فرماتے ہیں۔ پھر جو شخص توبہ کرے، اپنی زیادتی کے بعد اعمال کی درستی رکھے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے حکومت سب آسمان زمین کی، اور وہ جس کو سزا دیں اور جس کو چاہے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اے رسول، جو لوگ کفر دور دور گرتے ہیں، آپ کو مغموم نہ کریں، کہا وہ ان لوگوں میں ہوں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، ان کے دل یقین نہیں لائے نہیں، اور کہا ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر کان دھر دھر سنتے ہیں، جس قوم کی یہ حالت ہے کہ آپ کے پاس نہیں آئے کلام کو بعد اس کے کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تب تو اس کو قبول کرنے لا، اگر تم کو یہ حکم نہ ملے تو احتیاط رکھنا، جس کا خراب ہونا خدا ہی کو منظور ہو تو اس کے لیے یہ حالت ہے کہ آپ کے پاس نہیں آئے کلام کو بعد اس کے کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا بدلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تب تو اس کو قبول کرنے نہ، اگر تم کو یہ حکم نہ ملے تو احتیاط رکھنا، جس کا خراب ہونا خدا ہی کو منظور ہے تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہی لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ان کے دلوں کا پاک کرنا منظور نہیں ہوا، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی، آخرت میں ان کے لیے سزائے عظیم ہے۔ یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، بڑے حرام کھانے والے ہیں، تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آویں تو آپ مختار ہیں، خواہ وہ آپ نہیں ہی ان میں فیصلہ کر دیجیے یا ان کو ٹال دیجیے، اگر آپ ان کو ٹال دیں تو ان کے مجال نہیں کہ وہ آپ کو ذرا بھی ضرر پہنچا سکے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان پر عدل کے موافق فیصلہ کیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ سے کسی فیصلہ کراتے کیسے فیصلہ کراتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس پر اللہ کا حکم پر اس کے بعد ہٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی تھی جس میں ہدایت تھی، وہ واضح تھا۔ انبیاء جو کہ اللہ کے تعالیٰ کے مطیع تھے، اس کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے اہل اللہ اور علماء بھی، بوجہ اس کے کہ ان کو اس کتاب اللہ کی نگہداشت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے اقراری ہو گئے تھے۔ سو تم بھی لوگوں سے اندیشہ مت کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میرے احکام کے بدلہ میں متاع قلیل مت لو۔ آج جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے موافق حکم نہ کرے، سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں۔ ہم نے ان پر اس میں یہ بات فرض کی تھی کہ جان بدلے جان کے اور آنکھ بدلے آنکھ کے اور ناک بدلے ناک کے، کان بدلے کان کے اور دانت بدلے دانت کے، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ پھر وہ شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ آج جو شخص خدا کے نازل کے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے، سو ایسے لوگ بالکل ستم ڈھا رہے ہیں۔ ہم نے ان کے پیچھے
عیسیٰ ابن مریم کو اس حالت میں بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتے تھے۔ ہم نے ان کو انجیل دیا جس میں ہدایت یا وضح تھا، اور اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ وہ سراسر ہدایت نصیحت تھی۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہے اس کے موافق حکم کیا کریں۔ جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے موافق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ بالکل بے حکمی کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس بار یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے۔ ایسے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، ان کتابوں کے محافظ ہیں، تو ان کے باہمی معاملات اس کے بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجیے، اور جو سچی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقہ تجویز کی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو وہ ایک ہی امت کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا تاکہ جو دین تم کو دیا اس میں تم سب کا امتحان فرمائے۔ تو مفید باتوں کی طرف دوڑو، تم سب کو خدا ہی کے پاس جانا، پھر وہ تم کو سب کچھ جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور ہم مقرر حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات اس سے بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجیے۔ ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجیے، ان سے یعنی ان کی اس بات سے احتیاط رکھیے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے بھی بچلاویں۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کرے تو یقین کر لیجیے کہ بس خدائی کو منظور ہے، ان کے بعض جرموں پر ان کو سزا دیں گے، اور زیادہ آدمی تو بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پھر کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے اچھا کون ہوگا؟ یقین رکھنے والوں کے نزدیک اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہے۔ جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بے شک ان میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں دیتے ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں، اسی لیے تم ایسے لوگوں کو جن کے دل میں مرض ہے دیکھتے ہیں کہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو اندیشہ کہ ہم پر کوئی حادثہ نہ پڑ جائے۔ سو قریب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل فتح کا ظہور فرما دے، یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے، پھر اپنے پوشیدہ دلی خیالات پر نادم ہوں گے، اور مسلمان لوگ کہیں گے کہ اور کیا یہی لوگ ہیں کہ بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں کی ساری کارروائیاں غلط گئیں جس سے ناکام رہے۔ اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم پیدا کرے گا جس کو اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی، ان کو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، مہربان ہوں گے، وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے، کافروں پر جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ وہ لوگ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، بڑے علم والے ہیں۔ تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہیں، ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان میں خشوع ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھے گا، اس کے رسول سے اور ایماندار لوگوں سے، سو اللہ تعالیٰ کا گھر و غلاسہ غالب ہے۔ اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے، جو ایسے ہیں کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم ایماندار ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، اس سبب کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے۔ آپ کہیے کہ اہل کتاب تم ہم میں کون سی بات معیوب پاتے ہو؟ بخبر اس کے ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر جو ہمارے پاس بھیجی گیا، اس پر جو پہلے بھیجی جا چکی ہے، باوجود اس کے کہ تم میں اکثر لوگ ایمان سے خارج ہیں۔ آپ کہیے کیا تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جو اس سے بھی خدا کے یہاں پاداش ملنے میں زیادہ برا ہو؟ وہ ان اشخاص کا طریقہ جو کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہو اور ان پر غضب فرمایا ہو، ان کو بندر اور سور بنا دیا ہو اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی ہو۔ ایسے اشخاص مکان کے اعتبار سے بھی بہت برے ہیں، راہ راست سے بھی دور ہے، اور جب یہ لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر ہی کو لے کر آئے تھے اور کفر ہی کو لے کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ تو
खूब जानते ہیں جس کو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں. آپ ان میں بہت سے آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں. واقعی ان کے یہ کام بہت ہی برے ہیں. ان کو مشاہ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے، حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ واقعی ان کی یہ عادت بری ہے. یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا. انہیں کے ہاتھ بند ہے. اپنے اس کہنے سے یہ رحمت سے دور کر دیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں. جو مضمون آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا جاتا ہے ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا. ہم نے ان میں باہم قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا. جب کبھی لڑائی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو حق تعالیٰ اس فرو کر دیتے ہیں. ملک میں فساد کرتے پھرتے اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور ان کو چین کے باغوں میں داخل کرتے. الحمدللہ. اور اگر یہ لوگ توریت کی، انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی اس کی پوری پابندی کرتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اپنے نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے. ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی اور زیادہ ان میں ایسے ہیں کہ ان کے کردار بہت برے ہیں. اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا آپ سب پہنچائیے. اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. یقین اللہ تعالیٰ ان کافی لوگوں کو راہ نہ دیں گے. آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم کسی بھی راست چیز پر نہیں جب تک کہ تم توریت کی، انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے. اور ضرور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی یا کفر کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے تو آپ ان کافی لوگوں پر غم نہ کیا کیجیے. یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور فرقہ صاحبین اور نصارہ میں سے جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر روز قیامت پر کار گزاری اچھی کرے، ایسوں پر نہ کسی طرح کا اندیشہ ہو اور نہ وہ مغموم ہوں گے. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ہم نے ان کے پاس بہت سے پیغمبر بھیجے. جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر وہ حکم لایا جس کو ان کا جی چاہتا تھا سو انہوں نے بعضوں کو جھوٹا بتلایا، بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے اور یہی گمان کیا کہ کچھ سزا نہ ہوگی تو وہ اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، پھر بھی اندھے اور بہرے بنے رہے. اور ان میں کے بہترے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں. بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم، حالانکہ مسیح نے خود فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دے گا سو اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دے گا. اللہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اللہ جنہیں من النار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. بلا شبہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں ایک ہے، حالانکہ بخبر ایک معبود کی اور کوئی معبود نہ ہے. یہ کہ لوگ آپ نے ان اقوال سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب ہوگا. کیا پھر بھی تم خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے یا اس سے معافی نہیں چاہتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت بڑی رحمت فرمانے والے ہیں. مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں، صرف ایک پیغمبر ہیں جن سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں. ان کی والدہ صدیقہ یعنی ایک ولی بیوی ہے. دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیے تو ہم ان سے کیسے کیسے دلائل بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ الٹے کدھر جا رہے ہیں. آپ فرمائیے کہ خدا کے سوا ایسے کی عبادت کرتے ہو جو کہ تم کو نہ کوئی ضرر پہنچانے کا اختیار رکھتا نہ نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں سب جانتے ہیں. آپ فرما دی کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق کا غلو مت کرو، ان لوگوں کے خلاف پر مت چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور بہتوں کو غلطی میں ڈال چکے ہیں. اور وہ لوگ راہ راست سے بھاگ گئے یعنی دور ہو گئے تھے. بنی اسرائیل میں جو لوگ
काफिर थे, इस पर लानत की गई थी। दाऊद और ईसा इब्न मरियम की जुबान से ये लानत इस सबब से हुई कि उन्होंने हुक्म की मुखालफत की, हद से निकल गए। जो बुरा काम उन्होंने कर रखा था, इससे एक दूसरे को मुंह न करते थे, मना न करते थे। वाकई इनका फेल बेशक बुरा था। आप उनमें बहुत आदमी देखेंगे काफिरों से दोस्ती करते हैं। जो काम उन्होंने आगे के लिए किया बेशक बुरा है, अल्लाह ताला उनसे नाखुश हुआ और ये लोग अजा में दायम रहेंगे। और अगर ये लोग अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, पैगंबर पर और इसके किताब पर जो उनके पास भेजी गई है, मुशरिकीन को कभी दोस्त न बनाते, लेकिन इन्हीं में ज्यादा लोग ईमान से खारिज ही हैं। तमाम आदमियों से ज्यादा मुसलमानों से अदावत रखने वाले आप उन यहूद और इन मुशरिकीन को पाएंगे, और इनमें मुसलमान के साथ दोस्ती रखने के करीब तरीन लोगों को पाएंगे जो अपने को नसारा कहते हैं। ये इस सबब के उनमें बहुत से दोस्त आलिम हैं, बहुत से तारीख दुनिया और दरवेश, और ये इस सबब है कि ये लोग मुतकब्बिर नहीं है। छठा पारा शुरू हुआ, छठा पारा ख़त्म किया, अल्लाह छठा पारा ख़त्म किया। अल्लाह कबूल फरमा। जो गलती सलती हो आप लोग भी माफ़ करिएगा, अल्लाह भी माफ़ करिए। अल्लाह या रहम रहीम। अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाहि व बरकातहू।